أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ترجمہ دیکھیے سيقول الذين أشركوا ان قریب مشرکین کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس اپنے اس قول کی کوئی علمی دلیل ہے؟ فتخرجوه لنا، تو تم اس کو ہمارے سامنے نکال لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم لوگ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم خیالی باتوں کے پیچھے پڑے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس وہ کامل دلیل ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو تم اس سب کو ہدایت دے دیتے۔ یہ دو آیتیں ہیں جو پچھلی آیتوں ہی سے اس کا ایک طرح سے ربط اور تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ گزشتہ 2-3 رکوع سے ہم جو مضمون سن رہے ہیں قرآن کریم کا، یہ وہ مضمون ہے جس میں مشرکین مکہ اپنی مرضی سے کچھ باتوں کو حرام کرتے تھے، کچھ کھانے کی چیزوں کو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا تھا، بعض چیزوں کو عورتوں پر حرام کر لیا تھا، بعض چیزوں کو مردوں کے لیے جائز قرار دیا، اور پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام کی جانے والی چیزوں کو بیان کیا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں حقیقتاً، اور پھر یہودیوں پر ان کی بعض شرارتوں کی وجہ سے جو چیزیں حرام کی گئیں اس کا تذکرہ تھا، اور پھر آخری میں فرمایا کہ اگر یہ قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت وسیع رحمت والے ہیں، اور مجرم جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ اس مضمون کو رب العالمین نے بیان کیا تھا۔ یہاں سے مشرکین کی ایک غلط بات کو نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے 2-3 ضروری باتیں سمجھنی چاہیے۔
بار بار قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائیں ان چیزوں کو آخرت میں ثواب یا کہ عذاب کا سبب بنایا۔ انسان جو کام کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، خیر اور شر، نیکی اور بدی۔ خیر کے بارے میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، ثواب ملے گا، اور بدی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہماری پکڑ ہوگی۔ تو ان باتوں کو اللہ نے یہاں نقل بھی فرمایا، اور اس کی بنیاد پر مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو زبردست طریقے سے حل فرمایا۔ آج بھی بہت سے پڑھے لکھے غیر مسلموں کے ذہن میں یہ اعتراض ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پتا درخت سے گرتا ہے اللہ کی مرضی سے گرتا ہے، ذرے ذرے کی حرکت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو انسان اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا، انسان کے ہر عمل کا حقیقی خالق اللہ ہے، یعنی انسان بولتا ہے، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بولے گا تب انسان بولتا ہے، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کی حرکت ہوگی تب ہاتھ کی حرکت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں ہر چیز کی حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ایک انسان ایمان والا بن گیا، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہ ایمان میں آیا، اور اگر ایک انسان کفر اختیار کرتا ہے تو حقیقتاً تو وہ بھی عمل اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے جب اپنی مرضی سے ایمان پیدا فرمایا، کفر پیدا فرمایا، شرک پیدا فرمایا، تو جب بندے مشرک بنتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کو سزا کیوں دیتا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سوال بڑا معقول ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے سوال بڑا احمقانہ، بڑا جاہلانہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نسبت ہر کام کی طرف ہوتی تو ہے، لیکن انسان کو جن چیزوں کا مکلف بنایا گیا وہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ کے کن کاموں کا مکلف بنایا گیا؟ مکلف کا مطلب ہے ذمہ داری دی گئی، یعنی جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ کون سی چیزیں ہیں، اس کا علم کیسے ہوگا انسان کو؟ اس کا علم ہوگا انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ اب ہمارے سامنے دو باتیں آئی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، مشیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے چاہا یہ ہو گیا۔ اب دوسری ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ نے کفر پیدا تو کیا لیکن کفر کو پسند نہیں کیا، اللہ نے شرک کو پیدا تو کیا ہے لیکن شرک کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کفر کے پیدا کرنے والے بھی اللہ، شرک کے پیدا کرنے والے بھی اللہ۔ اب اس پیدا کی ہوئی چیز کے بارے میں اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب اگر کوئی کافر یہ کہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی سے مجھے کافر بنایا ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے کفر میں اللہ کی مشیت ہے، مرضی نہیں ہے۔ مرضی کا مطلب ہوتا ہے راضی ہو جانا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اپنے رب کی طرف لوٹو، تم بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تم سے راضی۔ تو ہمیں جو دیکھنا ہے وہ صرف اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے۔ ہمیں جن چیزوں کی ذمہ داری دی گئی وہ اللہ کی مرضی معلوم کرنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ جیسے طلاق پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن فرمایا کہ یہ میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی برائیاں ہیں کون پیدا کرنے والا ہے؟ ارے چوتھا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ خیر اور شر کے خالق تو اللہ ہے، خیر اور شر کے پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن اللہ نے خیر کو پسند کیا ہے، شر کو پسند نہیں کیا ہے۔ یہاں انسان کی عقل کو بند کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب تم کو بس میری مرضی معلوم کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کی مشیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہو، اس میں پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا حکمت چھپی ہو، کیا اللہ کی مصلحت ہو، اللہ کی طرف سے کوئی بڑا خیر شاید وجود میں آئے۔ تو جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہمیں ان کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ تو اگر کوئی کافر اور مشرک یہ کہے کہ میں جو شرک اختیار کر رہا ہوں یہ بھی تو اللہ نے چاہا تبھی تو میں نے کفر اختیار کیا، تو یہ الزام غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ غلط اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو پیدا تو فرمایا، کفر کو پیدا تو فرمایا، دنیا کے اندر آنے والے انسانوں کے سامنے اسباب شرک کو بیان کر دیا، اسباب کفر کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم ان اسباب میں سے جس سبب کو اختیار کرو گے تمہارے ساتھ آخرت میں وہ معاملہ ہوگا۔ جانوروں کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے، نباتات، درخت وغیرہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی لیے ہے کہ اس کو اللہ نے عقل بھی دی اور ہلکا سا اختیار بھی دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ تو اختیار دیا ہے اللہ نے انسان کو، اس اختیار کی بنا پر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ چلایا، نبی آ کر بتلاتے تھے کہ یہ اسباب کفر ہے، یہ اسباب شرک ہیں، یہ اسباب ایمان ہیں۔ اب انسان اپنی مرضی سے جس سبب کو اختیار کرے گا آخرت میں اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ یہ ایک اہم مضمون ہے۔ شروع سے جب سے قرآن نازل ہوا اس مضمون پر اعتراضات ہوتے رہے، لوگ اپنی برائیوں کو بھی اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اگر اس بات کو قبول کیا جائے کہ کافر اس لیے معذور ہیں، مشرک اس لیے معذور ہیں کہ وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، تو پھر چور اس لیے معذور ہے کہ وہ اللہ کی مشیت سے چوری کر رہا، زانی اس لیے معذور ہوگا کہ وہ اللہ کی مشیت سے زنا کر رہا، اور قاتل اس لیے معذور ہوگا کہ وہ اللہ کی مشیت سے قتل کر رہا۔ تو اس کو تو پھر دنیا میں جرم نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی، کفر اور شرک بھی اللہ کی مرضی بن جائیں گے، اور پھر جہنم کو بجھا دیا جائے گا، سب کو جنت میں داخل کیا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ نے امتحان کے لیے انسان کو اختیار دیا اور کہا کہ مرضی سے اختیار کرو گے، دونوں چیزیں میں نے بھیجی ہیں، تم کون سی چیز اختیار کرتے ہو اس پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ بس سامنے کی بات ہے، تھوڑی سی عقل انسان اختیار لگائے تو یہ مضمون اس کے سامنے بہت واضح طور پر کھل جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے بیان کیا، سیقول الذین اشرکوا، مشرکین جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے آبا و اجداد شرک نہ کرتے، اور اسی طریقے سے ہمارے باپ دادا وہ بھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان چیزوں کو ہم حرام بھی نہ کرتے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے کیا، اللہ نے چاہا اس لیے ہم نے کیا۔ اس طریقے سے مشرکین یہ بات کہیں گے، اللہ نے فرما دیا کہتے رہیں گے، آئندہ بھی کہیں گے، آج بھی کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی کہیں گے۔ ہر مجرم اپنے جرم کے پیچھے، کسی آدمی کو کہو کہ بھئی نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے دعا کریے اللہ تعالیٰ توفیق دے، کسی کو کہو کہ بھئی حج کر لو تو کہتا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے، کسی کو کہیں کہ بھئی روزوں کا اہتمام کرو نفل، کہتا ہے اللہ توفیق دے۔ تو توفیق کو ہم نے
سہولت کی چیز بنا لی ہے۔ در حقیقت توفیق سہولت کا نام نہیں ہے۔ توجیہ الاسباب الی الخیر، خیر کے اسباب کو سامنے لا لینا توفیق ہے۔ اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، صحت کے ساتھ زندہ ہیں، نماز کی توفیق مل گئی۔ اب بندے نے نماز نہ پڑھی تو توفیق ملنے کے باوجود سستی کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ توفیق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر مسجد میں کھائیں، یہ تو جبر ہے، یہ تو زبردستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زبردستی کسی کو ایمان میں داخل نہیں کرتا۔ اس سے پہلے بھی ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں، آج بھی آیت آ رہی ہے، اللہ اگر چاہتا تو زبردستی سب کو ایمان میں لا لیتا، تو زبردستی کرنے والا پھر امتحان لینے والا کیسے ہوتا؟ امتحان تو ختم ہو گیا، امتحان تو اختیار سے ہوتا ہے، زبردستی امتحان نہیں ہوتا، زبردستی تو مجبوری ہوتی ہے۔ ڈنڈا مار کر نماز کے لیے اللہ اگر لا لیتا، ہر آدمی کے پیچھے فرشتہ لگا دیتا، اذان ہوتے ہی فرشتے اس کو ہنکاتے اور مسجد میں لاتے، تو اس میں انسان نے اپنی مرضی سے کیا کیا، اپنے اختیار سے کیا کیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے کہ اگر تم نے یہ اعتراض کیا تو اللہ کے نبی کی زبان سے کہا جا رہا کذالک کذب الذین من قبلہم، ان کی کم عقلی کو دیکھو، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہی بات ان سے پہلے گزرنے والی قوموں نے بھی کہی تھی۔ جیسے پچھلے انبیاء کی جو قومیں تھیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا اس لیے ہم ایمان میں نہیں آئے۔ اللہ اگر چاہتا، اللہ اگر ہمارے کفر اور شرک سے راضی نہ ہوتا تو ہم کو کرنے کیوں دیتا؟ یہ سوال ہے۔ اللہ اگر ہمارے شرک سے ناراض ہوتا تو ہم کو شرک کرنے کیوں دیتا؟ اللہ اگر ہمارے کفر سے ناراض ہوتا تو ہم کو کفر کرنے کیوں دیتا؟ تو ہر گنہگار یہی کہے گا کہ اللہ ہمارے گناہ سے ناراض ہوتا تو ہم کو بچا لیتا گناہ سے۔ اللہ نے دنیا کے اندر یہ چیز نہیں رکھی کہ زبردستی کسی کو گناہ سے بچائے یا یہ کہ زبردستی کسی کو نیکی پر ڈالے، نہیں، اسباب متوجہ کر دیے گئے ہیں، راستے بتلا دیے گئے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرو گے تو تمہیں آخرت میں اس حساب سے تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فرمایا کہ پچھلی امتوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت آیا وہ سارے مشرک مارے گئے، وہ سارے کافر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑا ہی شرک کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا اس لیے ہم مشرک بنے۔ اللہ نے جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا کہتے تھے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اب کی بار ہم توبہ کر لیں گے، آئندہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ کی مرضی ہی ہوتی تو معافی کیوں مانگتا ہے؟ توبہ کیوں کرتا ہے؟ مہلت کیوں مانگتا ہے؟ بھائی فرعون جیسا آدمی جس نے 300 سال جس کو سر میں درد نہیں ہوا، صحت اتنی عمدہ کہ جب سر کا درد اس کو نہیں ہوا تو اس کو لگا کہ میں تو خدا ہوں، کوئی بیماری نہیں آتی میرے پاس، اور جیسے ہی خدا ہونے کا اس کے ذہن میں بھوت سوار ہوا، انا ربکم الاعلی کا اعلان کر دیا اس نے، اور جب وہ اتنی بڑی گستاخی کر گیا پھر بھی اللہ نے اس کو پکڑا نہیں جلدی سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو غلطی پر فوراً سزا ہونی چاہیے، غلطی پر فوراً پکڑ ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شان بھی نہیں ہے، یہ ہماری حکمت بھی نہیں ہے، یہ ہمارا نظام بھی نہیں ہے۔ قدرت تو ہے، چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارا قانون یہ نہیں ہے۔ فرعون نے بھی جب خدائی کا دعویٰ کیا تو پکڑ نہیں ہوئی، جب وہ ڈوبنے لگا، جب ایک لمبے عرصے کے بعد اس کو غرق کیا گیا، اس موقع پر وہ کہتا تھا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، لیکن چونکہ اس نے اللہ کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، اور موت کے وقت جو کلمہ پڑھا جاتا ہے نزع کے عالم میں وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ موت کے وقت آدمی مجبور ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے آخرت کے عذاب سے، اور مجبوری میں عذاب سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، تو جب حالت نزع شروع ہو جائے تو کلمہ معتبر نہیں ہوتا۔ توبہ کا دروازہ تو عقل مندی کے عالم میں کھلا رہتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے قانون، قدرت تو ہے اس کی کہ وہ معاف کر دے، لیکن قانون اس نے بیان کیا، اور ہم اللہ کی قدرت کے تابع نہیں ہیں، قانون کے پابند ہیں۔ ہم اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رہیں گے اس کے قانون کے مطابق۔ تو کہنے لگے اللہ مضمون کچھ زیادہ بھاری ہو گیا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی سالانہ اجتماع میں بیان ہو رہا ہو، درس ہے، ہاں
چہروں سے مجھے وہ چیز مل نہیں رہی تھی جو میں تلاش کر رہا تھا. تو اللہ کہتے ہیں، بہت اہم مضمون ہے یہ، اللہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا، لیکن ان کا اعتراض غلط کیوں ثابت ہوا؟ اس لیے غلط ثابت ہوا کہ ان پر عذاب آ گیا. اگر اللہ کی مرضی ہوتی کفر اور اللہ کی مرضی ہوتا شرک تو عذاب دینا تو پھر ناانصافی کی بات ہوتی. بھئی آدمی ہماری مرضی کا کام کرے اور ہم اس کو سختی کریں، ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، یہ تو ادنا درجے کا انسان بھی برداشت نہیں کرتا. وہ تو عادل ہیں، اللہ تو بڑے ہیں، کریم ہیں، اور کریم ذات پر یہ اعتراض ہو جائے گا کہ اے اللہ آپ اپنی مرضی سے کفر بھی کروائیں، اپنی مرضی سے شرک بھی کروائیں اور آخری میں عذاب بھی دے دیں. یہ تو ظالم ہے. وما ربک بظلام للعبید، قرآن نے کہا کہ آپ کا رب اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ان مشرکین نے جو پہلے بات کہی تھی کہ اللہ کی مرضی سے، اس کی مشیت سے ہم کافر ہیں، اور آخر میں جب عذاب آیا تو فوراً کہنے لگے اللہ معاف کر دے، آئندہ ہم اچھے اعمال کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ ہم اللہ کی مشیت کے خلاف، مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، تبھی تو توبہ اور معافی کا ان لوگوں نے اعلان کیا. اللہ کہتے ہیں مکے کے مشرکین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان سے پہلے جتنی قومیں آئیں ان قوموں نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ ہم آپ کی مرضی سے کافر ہیں، آپ کی مرضی سے مشرک ہیں. جب عذاب آیا تو ان کا وہ قول جھوٹا ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کی مرضی سے مشرک نہیں تھے، اپنی مرضی سے مشرک تھے. اور انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، اسی اختیار پر آخرت میں حساب کتاب ہوگا. حتی ذاقوا بأسنا کا یہی مطلب ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں کر کے رسولوں کو جھٹلایا تھا پہلے لوگوں نے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بھی ہمارے عذاب کا مزہ چکا. ذاقوا، مزہ چکا، پورا عذاب نہیں آیا، پورا عذاب تو آخرت میں ملے گا. یہ تو ہلکا سا عذاب تھا دنیا میں جس کے لیے لفظ آیا ہے ذاقوا، ذائقہ، بس مزہ ان لوگوں نے عذاب کا چکا. یہ لفظ آیت اگرچہ کہ لفظ مزہ ہے لیکن بطور طنز کے ہے کہ ان کو سمجھایا گیا، منایا گیا، نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، اسباب ایمان دنیا کے اندر پھیلائے، لیکن ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ کر انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا. چلو اس راستے پر تم چلتے رہے، ہم نے تمہیں مہلت دی، جب پکڑنے پر آئے تو پھر ہم نے اپنے عذاب کا ہلکا سا مزہ دنیا میں چکایا، حقیقی عذاب تو تم کو آخرت میں ملے گا. یہ تو ایک جواب دیا اللہ نے. کیا جواب تھا؟ کہ پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی لیکن ان کی بات جھوٹی اس لیے ثابت ہوئی کہ ان پر عذاب آ گیا. اگر ان پر عذاب نہ آتا تو تمہاری بات بھی صحیح ہو جاتی کہ ہاں وہ بھی کفر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، ان پر بھی عذاب نہیں آیا، ہم پر بھی عذاب نہیں آئے گا تو ہم تمہاری بات مانتے، لیکن ان پر عذاب آیا. دوسرا جواب اللہ دیتے ہیں، قل، اے نبی آپ ان سے ذرا معلوم کریے، اللہ پر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، حل عندکم، کیا تمہارے پاس من علم، کچھ تھوڑا بہت علم بھی ہے اس بارے میں؟ قل حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کچھ تھوڑا بہت علم ہے اس بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اپنی مرضی سے کیا؟ فتخرجوہ لنا، ذرا لے آؤ ہمارے پاس. دلیل مانگ لی اللہ نے. ظاہر ہے کہ اللہ کو کون دلیل دے گا؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا. اب اگر ان کو دلیل دینا بھی ہوتا تو کہاں سے دینا تھا؟ تورات سے دیتے، انجیل سے دیتے، زبور سے دیتے، یا دیگر اور کتابوں سے دیتے، جبکہ وہ کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں. اگر وہ کتابیں اللہ کی ہیں تو پھر اس میں اس غلط عقیدے کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ دو جواب دیے. ایک عقلی جواب کہ پچھلی قوموں نے بھی یہی بات کہی، ان پر عذاب آیا تو ان کی بات غلط ثابت ہو گئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لے آؤ، لیکن وہ دلیل لانے سے قاصر ہیں. اس لیے آگے فرمایا ان تتبعون الا الظن. یہ ساری جو باتیں کرتے ہیں لوگ ذہن سے پیدا کر کے کہہ دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی روایت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کسی نبی کی کوئی بات نہیں ہوتی، اللہ کا کوئی فرمان نہیں ہوتا. بس اپنے ذہن سے ان چیزوں کو پیدا کر کے اپنے غلط عمل کی دلیل کے طور پر، تسلی کے طور پر یہ بیکار کی باتیں میدان میں ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں ان تتبعون الا الظن،
تم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو، تم اپنے عقل کے پیچھے چل رہے ہو، اور تمہاری عقل تمہیں تھپکا کر سلا رہی ہے کہ نہیں اگر اللہ چاہتا تو تم گناہ نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو تم شرک نہ کرتے. نہیں، یہ تمہارا عقل، یہ تمہارا گمان ہے بس. اور گمان عربی میں کہتے ہیں جھوٹے گمان کو، جھوٹے خیال کو عربی میں ظن کہتے ہیں، ظن. ورنہ بہت سے الفاظ آتے ہیں خیال کے لیے عربی میں، خیال خود عربی لفظ ہے، لیکن یہاں آیا ہے ظن. اور حدیث میں فرمایا گیا ہے، بلکہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا ہے کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. یہ لفظ بدگمانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ سے بدگمان ہو گئے کہ اللہ نے چاہا اس لیے ہم کافر بنے، اللہ نے چاہا اس لیے ہم، یہ بدگمانی ہے اللہ سے. فرمایا ان تتبعون الا الظن، اے مشرکین مکہ تم بس اپنے ذہن سے چیزیں پیدا کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اٹکل اور خیالی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو. کیا زبردست رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کے معاملے میں. عقل کی حیثیت نہیں ہے، نقل کی حیثیت ہے. اور نقل کہتے ہیں دلیل شرعی کو. نقل کا مطلب کاپی کرنا، یعنی اوپر کوئی بات آئی ہو قرآن کے اندر، اس کی روشنی میں کوئی بات کہو، احادیث کے اندر اس کی روشنی میں کوئی بات کہو. اللہ رسول نے تمہیں کوئی بات بتائی ہو تو وہ بتاؤ، اس کی روشنی میں تم اپنی عقل کو راستہ بتاؤ. اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے تابع بنا دو، قرآن و شریعت کے تابع بناؤ. قرآن و شریعت کو اپنی عقل کے تابع نہیں بنا سکتے. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو خیال کے پیچھے بھاگتے ہو. اور مکے کے مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس کوئی کتاب تھی ہی نہیں تو وہ دلیل کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ جب دلیل کتاب ہی نہیں تھی تو یقیناً وہ لوگ عقل اور خیالی باتیں کرنے والی قوم تھی. اب آگے اللہ فرماتے ہیں دلیل چاہیے؟ قل، اے نبی جواب دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کامل اور غالب دلیل اگر تم کو چاہیے تو وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل فرما دی ہے. اس میں کہیں سے کہیں تک اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں شرک سے راضی ہوں اور کفر سے راضی ہوں، بلکہ قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا میں کفر سے ناراض ہوں. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں کفر سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اس میں اپنی مرضی بتلا دی. جب اللہ نے اپنی مرضی بتلا دی تو یہ کہنا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو کافر بنایا اور مشرک بنایا، یہ اللہ پر بدگمانی ہے اور جھوٹا الزام ہے. اس لیے فرمایا اگر ہم چاہتے، اللہ چاہتے تو تمہیں زبردستی ہدایت دے دیتے، مگر اللہ کے پاس زبردستی کا نظام نہیں ہے. ہدایت دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں فرماتا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی آیتیں گزری ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پوری کائنات کو ایمان والا بنا دیتا، کوئی اس کی مخالفت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. لیکن فائدہ کیا؟ دنیا دارالامتحان ہے، تو اس امتحان میں کے لیے یہ ماحول ضروری تھا کہ اللہ اسباب کفر کو، اسباب ایمان کو عام کر دیتا، نبیوں کو بھیجتا، رسولوں کو بھیجتا، بتاتا کہ یہ راستہ ایمان کا، یہ راستہ کفر کا. اب بندوں کو اختیار دیتا کہ تم جس راستے پر چلو گے آگے چلتے چلے جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں کوئی غیر مسلم کسی مندر میں جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، وہاں وہ عبادت کرتا ہے اور وہاں اپنی ضرورتیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے سے اس کی ضرورتیں ضرور پوری کرے گا. لیکن یہ قانون دنیا ہے. آخرت میں اس عمل پر اس کو سزا دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عمل تو ہو رہا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. اس مضمون کو شاید امید ہے کہ آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا. اللہ زبردستی کسی کو دین پر بھی نہیں لاتا اور کفر پر بھی نہیں لے جاتا. اختیار دیا ہے، بندہ اپنی مرضی سے کفر اختیار کرتا ہے، بندہ اپنی مرضی سے دین اختیار کرتا ہے. اسی وجہ سے آخرت میں پھر اس کو سوال کیا جائے گا. اب یہ فرمایا کہ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اصلی دلیل اور کامل دلیل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو زبردستی ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ کا قانون اور طریقہ نہیں ہے. اختیار تم کو دیا ہے، اختیار پر تم سے مواخذہ ہوگا. آگے پھر اسی طرح کے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے اگلی آیت کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو حرام چیزیں اللہ نے بیان کی ان کی کچھ تفصیلات ہیں اس کو بیان
کیا ہے اگلے رکوع کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ سورہ انعام مکمل ہوگا۔ بس 2-3 رکوع رہ گئے، 2.5 رکوع رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نامرضیات سے بچنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا ایک کولر بند کر دو، آوازیں نہیں آ رہی۔